لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، دلاوری سا مرد ہے بڑا ہی خیر فرد ہے، دلاوری سا مرد ہے بڑا ہی خیر فرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ناظرین کرام، ماہ محرم ہمیں غم حسین کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب خانوادہ رسالت نے تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام کی عظیم ترین قربانی دے کر اس دین فتین کو، اس دین ابراہیم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے اوپر، ہماری نسلوں پر خانوادہ رسول کا، حسین کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاندان کا یہ احسان ہے کہ اگر آج ہم دین اسلام پر قائم ہیں تو یقیناً یہ اسی گھرانے کا صدقہ ہے جس نے اپنی پوری نسل کا ایک بہت بڑا حصہ کرب و بلا کے میدان میں راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس اسپیشل ٹیلی تھون نشریات کے ساتھ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، جب ماہ محرم کا مہینہ ہو، گفتگو کسی بھی موضوع پر کرنی ہو، لیکن غم حسین سے بڑھ کر کوئی اور بات ہو نہیں سکتی، غم حسین سے زیادہ تکلیف دے کوئی اور سانحہ ہو نہیں سکتا۔ اس اسپیشل ٹیلی تھون کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان، ہمارے اس ملک میں، پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے میں ہمارے بہت سے ہم وطن، ہمارے بہت سے ہم مذہب شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں جو سیلاب زدگان ہیں، سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں، ان کے مال مویشی تباہ ہو چکے ہیں۔ حالت ایسی ہے کہ میلوں دور تک، حد نگاہ جہاں تک جاتی ہے پانی ہی پانی ہے، لیکن وہ پانی قابل استعمال بھی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن اب اس آسرے پر ہیں، اس امید پر ہیں کہ اسی ملک میں رہنے والے ہمارے دوسرے بھائی بہن، دوسرے شہروں میں رہنے والے ہماری مدد کو آئیں گے، ہماری پکار پر لبیک کہیں گے، اور جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم تک پہنچانے کے لیے ہم سے تعاون کریں گے۔ ناظرین اکرام، یقیناً بلوچستان ویسے ہی ایک پسماندہ صوبہ ہے جہاں اس طرح کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، جہاں اس طرح کی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ وہاں رہنے والے ہمارے ملک کے شہری سارا سال ویسے ہی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن اس وقت ان پر ایک دوسری مصیبت آن پڑی ہے، اس وقت ان پر ایک ناگہانی مصیبت آن پڑی ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، شدید بارشوں کے باعث ان کے گھر بار تک بہہ گئے ہیں، کوئی اسباب ان کے پاس ایسا میسر نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں۔ خواجہ غریب نواز آپ تمام دیکھنے والوں تک یہ اپیل لے کر آیا ہے اس ٹیلی تھون کے ذریعے، اس نشریات کے ذریعے، کہ آپ آگے بڑھیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ سال ہا سال سے مخلوق خدا کی خدمت میں برسر پیکار ہے، چاہے آپ نے اس سے پہلے کی دیگر ملک میں آنے والی ناگہانی آفات میں بھی دیکھا، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا اور دیگر 2011-12 کے سیلاب ہوں، اس طرح کی اور دوسری مصیبتیں جب بھی ہم پر آتی ہیں، یا ویسے بھی سالہ سال آپ مختلف شاہراہوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوان بھی دیکھتے ہیں، آپ راشن ڈرائیو بھی دیکھتے ہیں، آپ غریب بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کیے گئے اقدامات بھی دیکھتے ہیں، آپ خواجہ غریب نواز کے جھنڈے تلے قائم کی گئی مساجدیں بھی دیکھتے ہیں، آپ طلبہ کرام کو وظائف دینے کے حوالے سے بھی، آپ عید اور بقرعید کے ایام میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تحائف دیے جاتے ہیں، طلبہ کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین ہیں ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، ان کو ہنرمند بنوانے کے حوالے سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔
آج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ سے ایک بار پھر یہ اپیل کرتا ہے کہ بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے آگے بڑھیں، ان کی مدد کریں۔ وہ بہت کسمہ پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پینے کا صاف پانی تک دستیاب نہیں ہے۔ اسکرین پر ہمارے ویژولز چل رہے ہیں کہ حد نگاہ تک جہاں تک نظر جا رہی ہے زمین کو پانی نے ڈھانپ رکھا ہے۔ ویسے پانی تو زندگی کی تشبیہ ہے، پانی تو زندگی کا استعارہ ہے، زندگی کا نعم البدل ہے، ضرب المثل عام ہے کہ پانی زندگی ہے۔ چونکہ انسانی جسم اور دیگر تمام ہی جاندار کے جسم کا 70 سے 90% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن جس پانی نے آج ان کو آن گھیرا ہے یہ قابل استعمال بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں تک، بہنوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمیں ان تک خیمے پہنچانے ہیں، عارضی اور مستقل گھر ان کو مہیا کرنے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان دستیاب نہیں ہے، ہمیں ان تک راشن پہنچانا ہے۔ بہت سے لوگ اس سیلاب کے باعث بیماریوں کا بھی شکار ہیں، بہت سے وبائی امراض بھی وہاں پہ، جراثیم کی نشوونما کے لیے چونکہ ایک بہت اچھا ہیبیٹیٹ وہاں پر کریٹ ہو گیا ہے، تو بہت سی بیماریاں بھی پھیل چکی ہیں۔ ان غریب لوگوں کے لیے، ان مستحق لوگوں کے لیے دوائیاں بھی وہاں پہ پہنچانی ہیں۔ یہ فرسٹ لائن آف ایکشن ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے جو سیلاب زدگان کے لیے، ان متاثرین کے لیے ہم نے کرنا ہے کہ ان کی مدد بہر طور ہم نے کرنی ہے۔ اور جس میں اور ناظرین کرام یہ مہینہ ہی ماہ محرم ہے، اور محرم کا مہینہ، اور آج محرم کی 7 تاریخ تھی، آج اب رات سے 8ویں محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ 7 تاریخ ہی محرم کا وہ دن تھا جب دریائے فرات کے کنارے سے، جب دریائے فرات سے خانوادہ رسول کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور کرب و بلا ہمیں ان خیمہ بستیوں کی یاد بھی دلاتا ہے جس میں آل رسول جب مدینے سے ہجرت کر کے اور مدینے سے عازم سفر ہوئے، اور جب کرب و بلا کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے وہی خیمہ بستی آباد کی تھی۔ آج ہمیں پھر ایک ویسے ہی خیمہ بستی آباد کرنی ہے۔ تو آپ اس بات کو ہی سوچ لیجئے، اس بات کو ہی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسی کے صدقے، اس عزاداری کے صدقے، ان خیمہ بستیوں کے صدقے آج ہمیں ان لوگوں تک پانی پہنچانا ہے، آج ہمیں ان لوگوں تک خیمے پہنچانے ہیں، ان کی رہائش کا عارضی یا مستقل انتظام کرنا ہے۔ ابھی عارضی انتظام کرنا ہے اور آنے والے وقتوں میں مستقل انتظام کرنا ہے۔ اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، آپ ان اکاؤنٹ نمبرز پر جس بھی طرح چاہیں اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ آپ آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے اپنی رقم بھیج سکتے ہیں، آپ بینک ڈپازٹ کے تھرو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں، 24/7 ہمارے نمائندے ان نمبرز پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے۔ آپ چاہیں خود وزٹ کرنا چاہیں، ہمارے آفیسز کھلے ہیں، آپ خود آئیں اور خود اپنے ہاتھ سے اگر آپ یہ ڈونیشن کرنا چاہیں، جس بھی مد میں کرنا چاہیں، پینے کے صاف پانی کے لیے، دوائیوں کے لیے، خوراک کے لیے، خیموں کے لیے، ہمارے نمائندے آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی ڈونیشن کا اعلان آپ اسکرین پر بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے، ویسے تو ایک بہت عام سی بات ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن قرآن ہی کا حکم ہے کہ اگر تم چھپا کر دیتے ہو تو یہ بھی بہتر ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، اور اگر تم اعلانیہ دیتے ہو اس نیت کے ساتھ کہ لوگ تم سے ترغیب پائیں گے، لوگ تم سے تحریک پائیں گے، یہ تب بھی اچھا ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف بھی کرواتا چلوں، اس کے بعد ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد علماء کرام کی جانب سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا، علماء کرام سے سوالات پوچھیں گے، محرم کے حوالے سے بھی، اور صدقات کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی، خیرات کے حوالے سے بھی، اور سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے بھی، وہاں کے کچھ حالات کے حوالے سے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی علماء کرام سے بات ہوگی۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے ہمارے ہر دل عزیز جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب عرض کیجیے گا کیسے مزاج ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ناظرین، علامہ سعید رضا گیلانی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب۔ ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر پروگرام میں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر تمام پروگرامز میں بھی اور دیگر پروگرامز میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت اچھا دسترس رکھتے ہیں علوم پر، ادیان پر۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ ناظرین، علماء کرام کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں، بہت خوش الحانی کے ساتھ انشاءاللہ نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود علی صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہم کر ہی چکے ہیں، اب پروگرام میں ایک حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد علماء کرام کی جانب جائیں گے اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محمود علی صاحب سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جس میں جہاں میں ہے کرم کا کیا ٹھکانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا تھا کہ تیرے شکوے کر یار تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا إلا الله لا إله إلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محمود علی صاحب بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی عمدگی سے پڑھ رہے تھے ناظرین علماء کرام کی جانب جائیں گے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ہم یہ اسپیشل ٹیلی تھون نشریات آپ تک لے کر آئے ہیں اور ہم اس میں بنیادی طور پر 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس کی اپیل آپ تک پہنچا رہے ہیں ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز پانی ہے اور ناظرین جب کرب و بلا کا تذکرہ ہو تو پانی کے بغیر یہ تذکرہ ادھورا رہ جاتا ہے آج پھر
پانی ہی کی آفت ہم پر آئی ہوئی ہے اور پانی ہی کی تنگی بھی ہے، پانی ہی کی قلت بھی ہے۔ کرب و بلا میں بھی پانی کی قلت تھی، حسین اور ان کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس میں یقیناً خدا تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو اور دنیا میں پانی کا طلبگار ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ حسین اقبال جو کہتے کہ مولا پانی، حسین ایک بار جو کہتے کہ مولا پانی، کربلا تجھ سے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ پانی تو حسین کے در کی، جو حسین کے نانا ہے وہ تو آب کوثر کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن ہم تمام اس کوثر کے حوض کوثر پر آب کوثر کے طلبگار ہوں گے، حسین کے نانا کے در کے بھکاری ہوں گے۔ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پانی مسئلہ نہیں تھا، پانی آج مسئلہ ہے۔ اسی حوالے سے علماء کرام سے سوالات پوچھیں گے۔ علامہ صاحب آپ یہ عرض کیجئے گا کہ پانی، محرم کے مہینے میں پانی کی آفت ہم پر آئی ہوئی ہے اور پانی کی قلت ہمارے بہت سے بھائی بہنوں پر ہے، تو کس طرح سے یہ مہینہ ہمیں، ویسے تو عام حالت میں بھی اگر یہ پریشانی، یہ مصیبت ہم تک پہنچی ہوتی تو ہم یقینی طور پہ بڑھ چڑھ کر کرتے، لیکن محرم کے مہینے میں تو ہمیں کچھ مزید بڑھ چڑھ کر اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس دکھ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ سال ہر سال سے ہمارے خاندانوں میں، مساجدوں میں اور دیگر عبادت گاہوں میں ہم غم حسین سنتے رہتے ہیں، اور غم حسین میں سب سے بنیادی غم پانی کی بندش کا بھی غم تھا۔ تو آج کس طرح سے ہم اس غم کو بھی تازہ کریں اور اپنے ان بھائی بہنوں کی مدد بھی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسانی زندگی کے لیے پانی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہم جب بھی کوئی کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑی نیکی ہو تو وہ کریں اور چھوٹی نیکی ہو تو وہ اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو ترغیب دلائی، جو تعلیم سکھائی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سب سے پہلے نظر آتی ہے کہ کسی کی مدد کرنے میں چاہے وہ چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس پر بھی فوراً عمل کیا جائے۔ اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ پانی کے حوالے سے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایسی جگہ جہاں پر پانی کثیر تعداد میں ہو، وہاں اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی جگہ جہاں پانی موجود نہ ہو، جیسے اس وقت ہمارے بلوچستان میں مسلمان بھائی صاف پانی کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں اور اس بڑی پریشانی کا شکار ہیں، تو فرمایا ایسی جگہ جہاں پر پانی موجود نہ ہو اور وہاں پر مسلمان پانی کے لیے پریشان ہوں، پانی کے طلبگار ہوں، وہاں اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا گویا اس نے مردے کو زندہ کیا، یعنی کسی کی جان بچانے کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہر موقع پر عبادت کا ثواب، نیکی کا ثواب اگر کوئی خاص ایام ہو تو اس میں اور بڑھ جاتا ہے، یا کسی سے اگر نسبت کریں تو پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج اگر کوئی پانی پلانا چاہے یا مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہے اور ساتھ میں اس کرب و بلا کے حالات کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ کس طرح اہل بیت اطہار پر پانی کو روک دیا گیا تھا، کس طرح ان پر ایک مصیبت جو طاری کی گئی تھی، اگر اس نیت سے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پانی پلائیں تو یقیناً یہ اہل بیت کے ساتھ تو محبت اور عقیدت ہے، ضرور ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ویسے ہی شاہراہوں پر، سڑکوں پر پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، بچے بھی محلوں میں اس کی ترتیبات بناتے ہیں کہ سبیل لگائی جاتی ہے، سبیل امام حسین کا نام دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جبکہ شہر میں ہمارے تو ویسے تو الحمدللہ پانی کی قلت ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں اس وقت بلوچستان اور دیگر علاقوں میں ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع نہیں ہے کہ ہم جو سبیلیں لگایا کرتے تھے اور محرم الحرام کے مہینے میں ہم اس کی خاص اہتمام کر کے ہم یہ سبیلیں لگاتے تھے، تو آج ہم یہ سبیل امام حسین بلوچستان میں لگاتے ہیں، اور ہم ناظرین دیکھنے والوں سے یہ اپیل کریں کہ وہ سبیلوں کا اہتمام جو ہم گلی محلوں میں کرتے تھے بے شک کریں، آج ہمارے ان بھائیوں کو ضرورت ہے۔ ہم چونکہ اکیلے وہاں نہیں پہنچ پاتے، ہم اپنے محلے داروں کے ساتھ بھی وہاں نہیں جا پاتے، ہم زیادہ آرگنائزڈ انداز میں اور کسی ایسے ادارے کے ساتھ جو وہاں پر کام کر رہا ہو، تو یہ ہم اس میں
تعاون کریں تو ہمارے نام سے یہ سبیل امام حسین اس بار انشاءاللہ بلوچستان میں لگے گی. تو یہ کس قدر احسن اقدام ہوگا. نیکی کے اجر و ثواب میں ایک یہ بھی بہت بڑا عمل اس کا بھی ہے کہ اگر جہاں جس کو زیادہ ضرورت ہو وہاں پر وہ نیکی کی جائے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور یقیناً اس وقت جو بلوچستان میں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. یہاں تو ہم لوگوں کو پانی کے سبیلے لگا دیتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. تو یقیناً آج کی ٹرانسمیشن اور یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے جو بھی عطیات ہوں ان کے ذریعے ان مسلمان بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو ایسے میں یقیناً مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اور یہ درمیان میں وسیلہ. اور آپ جانتے ہیں نیکی کے بارے میں، کسی کو صدقہ دینے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. آج اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہاں پر اپنا ڈونیشن جمع کروائیں گے یقیناً جب یہ وہاں تک پہنچے گا جتنے ذرائع سے پہنچتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وہ تو ہمارے ہم رب تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری بساط کے مطابق عطا نہ کرنا، ہمیں اپنے فضل کے مطابق عطا کرنا، ہمیں اپنے کرم کے مطابق عطا کرنا. اور یقیناً تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. خود بہت سی جگہوں پر حدیث کا مفہوم بھی یاد آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت خدا کے نزدیک ایسی ہے جیسے مچھر کا پر. ہم تو اس دنیا میں آئے ہیں کچھ وقت کے لیے، مسافر کی طرح آئے ہیں. جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اسی مال میں سے لوگوں کو دینا ہے، ہمیں اسی مال میں سے اپنے غریب بھائی بہنوں کو حصہ دار بنانا ہے. ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی دنیا سے جائیں گے. علامہ عبدالمصطفیٰ عابد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کچھ ذرا ہمیں اس واقعے کے حوالے سے بھی بتائیں کہ جب 7 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار اور اس کے خانوادے پر جو ہے وہ پانی کو بند کر دیا گیا تھا جبکہ دریائے فرات وہاں قریب ہی موجود تھا اور 3 دن تک یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ پیاس کی حالت میں رہا. اس واقعے کو ذرا بتائیں، لوگوں کو شاید اس سے بھی تحریک ملے کہ ہم پانی کے پیاس میں مبتلا لوگوں کی مدد کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے ماہ محرم الحرام کا آغاز جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. جی جی. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ فیہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ٹھیک. فرمایا کہ 4 مہینے کون سے؟ ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام. یعنی یہ وہ مہینہ جو ہم جس میں وقت گزار رہے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اسی طرح چوتھا مہینہ رجب المرجب، یہ حرمت والے وہ مہینے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا ثواب زیادہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ذرا غور کیجئے اس بات میں کہ ایک طرف نبی کے نواسوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف یزیدیوں کا لشکر ہے. اب آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت اور آپ کا جلال دیکھیے کہ تعداد میں فقط 82-72 ہیں، لیکن ادھر سے جو لشکر آتا ہے، جو مد مقابل لشکر ہوتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے. یعنی پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن اس دشمن کے دلوں پر آپ کی ہیبت طاری تھی. اور جہاں تک پانی بند کرنے کا دیکھے جاتے، ہاں، وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور ہیبت کی وجہ سے وہ کانپ رہے تھے. وہ اگر ان کے پاس مزید لشکر ہوتا، مزید تعداد ہوتی تو یقیناً وہ اور بڑھا کر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجتے. اور اس وقت پانی بند کیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں نا، اشعار پڑھتے ہیں کہ میں جو کہوں لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، یہ جو شعر ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت عطا فرمائی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت عطا فرمائی تھی.
اگر آپ چاہتے تو یہ لشکر آپ کے سامنے کچھ بھی نہ تھا. آپ اگر دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رحمت بھری بارش نازل نہیں فرماتا؟ یقیناً نازل فرماتا، کیونکہ آپ اللہ کے پیارے ہیں. تو آج ہم پر جو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ پانی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اگر یہی نعمت حد سے زیادہ ہو جائے، یہی نعمت اگر جو ہے وہ عذاب کی صورت اختیار کر جائے تو ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یاد رکھو کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سو کو تو بخش دیتا ہے، یعنی ہماری بہت سی خطائیں تو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ سیلاب کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شمار گناہ ہمارے ویسے ہی بخش دیتا ہے. لیکن وہ علامہ صاحب دیکھیں جب ان ہستیوں پر آزمائشیں اتری، اور وہ ہستیاں تو اپنی جگہ معتبر ہیں، انبیاء کرام کے اوپر کس طرح کی آزمائشیں اور کس قدر مشکلات انبیاء کرام نے بھی اپنی زندگی میں انبیاء گزاری کرام ہیں، علیہ السلام ہو اللہ کے تو نیک آج بندوں. کے زمانے میں بھی اگر ہم لوگوں پر کچھ مشکلات آئی ہیں تو یقیناً اسے اللہ کی جانب سے ایک نشانی بھی سمجھنی چاہیے اور اسے آزمائش بھی سمجھنی چاہیے. اور جن لوگوں پر آزمائش نہیں آئی ہے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے جو مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، ان پر جو مصیبتیں آئیں تو ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنی. اولیاء کرام پر جو مصیبتیں آئیں ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنی. لیکن ہم پر جو مصیبت آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا فرمایا، ہم اس آزمائش میں ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی طور پر ہم مدد کریں گے. جیسے کہ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہم جو ہے وہ اس بلوچستان کے غریب عوام کی جو آج پانی جو ہے ان کے پاس بے شمار ہے، لیکن وہ پانی جو قابل استعمال نہیں ہے، وہ پانی جو پی نہیں سکتے بلکہ ان کے لیے زندگی کی مشکلات کا باعث بن چکا ہے، تو آج ہم ان کا ساتھ دیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل پر ہمارے لیے بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا. انشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ تک ایک بار پھر یہ بات پہنچاتے چلیں کہ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے اگر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہے. مختلف ذرائع سے پینے کا صاف پانی وہاں پہنچایا جائے گا. ابھی چونکہ پانی وہاں موجود ہے لیکن قابل استعمال حالت میں نہیں ہے، تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے تمام یہ کوشش کی جائے گی کہ ایسے فلٹریشن پلانٹ جو آن دی اسپاٹ پانی کو صاف کر سکیں اور اس ناقابل استعمال پانی کو قابل استعمال بنا سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پانی کے بوٹلز کی صورت میں اور مختلف کنٹینرز کی صورت میں، باؤزرز کی صورت میں بھی پینے کا صاف پانی وہاں پہنچایا جائے گا. اور جن علاقوں میں جس طرح ممکن ہو، چونکہ بہت وسیع و عریض رقبہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اسکیٹرڈ آبادی ہے، پھیلی ہوئی آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، تو بہت مشکلات ہیں وہاں پر. کام آسان نہیں ہے یہ خیر کا کام کرنا، وہاں پہ یہ چیریٹی اور فلاحی کام کرنا بھی آسان نہیں ہے. بہت دور دراز لوگ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، 20 گھرانوں پر مشتمل ہیں، 40 گھرانوں پر مشتمل ہے. تو جن علاقوں میں اور انفرادی طور پر وہاں جا کر مدد کرنا اس وقت یقینی طور پہ ناممکن ہے، کی ہی نہیں جا سکتی مدد، تو کسی ادارے ہی کے ذریعے یہ مدد ممکن ہو سکتی ہے. اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بہت اچھا قابل اعتماد ادارہ ہے جو علماء کرام کی سرپرستی میں چلتا ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جن علاقوں میں جس طرح ممکن ہو سکے گا پینے کا صاف میٹھا پانی اس طرح سے مہیا کیا جائے گا. کہیں پہ اگر فلٹریشن پلانٹ لگانے کی ضرورت ہو، کہیں پہ اگر پانی فلٹریشن پلانٹ نہیں لگ سکتا اور پانی اس حالت میں نہیں ہے کہ فلٹر ہو کر بھی قابل استعمال ہو سکے، تو وہاں پہ کراچی یا قریب کے کسی دوسرے شہر سے باؤزرز کی صورت میں، کنٹینرز کی صورت میں، بوٹلز کی صورت میں پینے کا یہ صاف پانی پہنچایا جائے گا. اگر آپ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز ہماری اسکرین پر موجود ہیں، کانٹیکٹ نمبرز بھی ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی ہیں. آپ کال کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور اپنی رقوم بینک کی صورت، بینک ڈرافٹ کی صورت، چیک کی صورت یا رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کی صورت سے آپ منتقل کرنا چاہیں، آپ وہ رقم ہم تک منتقل کر سکتے ہیں. بہت ہی کریڈیبلٹی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آپ جس مقصد کے تحت جس مد میں یہ رقم بھیجیں گے انشاءاللہ اسی مد میں انہی جگہوں پر یہ رقم استعمال کی جائے گی. ناظرین کرام، پروگرام میں یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا محمود علی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے
रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरे बात बनाए रखना। हाँ, मेरे सरकार मेरे बात बनाए रखना। और इस मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका। इस मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका। खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। हाँ, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। हाँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। और उनके हो जा हर एक चीज उन्हीं से मांगो। उनके हो जा हर एक चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे नाए एहसान पर आए रखना। हाँ, अपने दामन पे नाए एहसान पर आए रखना। और शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे। अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। हाँ, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। हाँ, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। महमूद अली साहब, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को सलामत रखे, आपके लहजे को सलामत रखे। नाज़रीन, दीन इस्लाम की पहचान जो है वो कहा जाता है कि वो मामलात से है। इबादात अपनी जगह तो मौजूद हैं, लेकिन इस दीन की जो असल पहचान है वो मामलात से है। हम इस बदगुमानी में ना रहें या हम इस तरह से गाफिल ना रहें और इस सोच में ना रहें कि हमसे सिर्फ नमाज रोज़े के बारे में सवाल किया जाएगा, हमसे सिर्फ हज और ज़कात के बारे में सवाल किया जाएगा, हमसे सिर्फ अपनी इबादात के हवाले से सवाल किया जाएगा।
ہم سے ہمارے معاملات کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، ہم سے ان مستحقوں کے حوالے سے، ان مظلوموں کے حوالے سے، ان کمزور طبقات کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے مشکلات میں تھے لیکن ہم نے آگے، خدا نخواستہ اگر ہم نے آگے بڑھ کر ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں، ویسے تو زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ یہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں کو دی جائے گی۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بھی اسلام ہی کرتا ہے۔ اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دولت کی مساویانہ اور منصفانہ تقسیم ہوگی، انصاف کے ساتھ دولت کو تقسیم کیا جائے گا، تو پھر بھوک سر اٹھائے پھرتی نہیں پھرے گی، تب کسی کی ضرورتیں محدود نہیں ہوں گی، تب ہر ایک انسان کی ضرورتیں بآسانی پوری کی جائیں گی۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ایسا کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں رزق کی تقسیم، دولت کی تقسیم، ایسٹس کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے، خود بھی آگے بڑھنے کا وقت ہے، اپنے ساتھ اپنے رفقا کو بھی یہ تحریک اور ترغیب دینے کا وقت ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ، خدا نخواستہ آج ہم بھی اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتے تھے، ہم کوئی لکھوا کر تو نہیں لائے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، پریشانیاں تو کسی پر بھی آ سکتی ہیں۔ آج ہمارے ان بھائی بہنوں پر یہ پریشانیاں آئی ہیں جو ویسے ہی سارا سال آپ بلوچستان کی فوٹیجز دیکھتے رہتے ہیں، وہاں کے حالات سنتے رہتے ہیں، نیوز چینلز پر ہمیں اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ کس طرح سے وہ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، وہ ویسے ہی مشکلات میں اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، آج وہ زیادہ مشکل میں، زیادہ پریشانیوں میں ہیں۔ ناظرین کرام، وہاں پہ خوراک کی انتہائی قلت ہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آگے بڑھیں اور خوراک کے حوالے سے تعاون کریں۔ اکاؤنٹ نمبرز، ہاٹ لائن نمبرز ہمارے موجود ہیں اسکرین پر مستقل، آپ ان میں سے جس بھی اکاؤنٹ میں چاہیں، جیسے بھی چاہیں اپنی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور کھانے پینے کے حوالے سے تو ویسے ہی بڑی ترغیب دی گئی ہے، کھانا کھلانے کے حوالے سے تو ویسے ہی ہمیں بڑی تحریک دی گئی ہے کہ کس طرح سے اگر ہم اپنے دوسرے انسانوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے تو رب تعالیٰ ہمارے رزق میں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور وہاں تو صورتحال اسکرین پر فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور گھر کے تمام اشیاء جو ہے وہ اس پانی کی نظر ہو چکے ہیں، پانی برد ہو چکے ہیں اور رہائش کے قابل نہیں ہے۔ خطرہ بھی ہے کہ چونکہ یہ دیواریں کچی ہیں، چھت کچے ہیں، پکے مکانات نہیں بنے ہوئے، کسی بھی وقت خدا نخواستہ یہ گھر گر بھی سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے گھر بار کو اسی طرح جس حالت میں ان کا گھر بار تھا ویسے ہی چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ یہ غم ہی اپنی جگہ ایک بڑا غم ہے کہ وہ گھر، وہ آشیانہ جسے تنکا تنکا جوڑ کر بنایا تھا، جسے بڑی مشکلات سے بنایا تھا، کئی نسلوں نے قربانیاں دی تھیں، تب جا کے رہنے کا ایک گھر بنا تھا اور آج وہ گھر بھی پانی میں بہہ گیا ہے۔ اور اگر موجود ہے تو اس طرح خستہ حال ہے، اس قدر مخدوش ہو چکا ہے کہ کسی بھی وقت وہ گھر گر سکتا ہے، کسی دوسرے کے گھر پر، کسی اسکول میں، کسی سرکاری عمارت میں، کسی بڑی جگہ پر وہ رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہیں اور بس بے سر و سامان ہے۔ اللہ کا آسرا ہے اور اللہ کے مخلوق کا آسرا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے اور وہ ان تک یہ امداد کی رقم، امداد کے حوالے سے ان کو راشن اور پانی اور یہ خیمے اور دوائیاں اور یہ ساری چیزیں ان تک پہنچا سکے۔ علماء کرام بھی موجود ہیں، علامہ سید رضا گیلانی صاحب خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بڑے دلخراش فوٹیجز بھی ہم دیکھ رہے تھے ابھی اسکرین کے اوپر کہ کس طرح سے وہاں کے حالات ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، آپ کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے حوالے سے وابستہ ہیں اور اس کے پروگرامز اور اس کی ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ ناظرین کرام کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے؟ آپ نے اس کو کیسا پایا؟ مطلب یہ چیریٹی کا کام، فلاحی کا کام بہتر انداز میں کرتا بھی ہے یا آپ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کیجئے۔ آپ دیکھیے کسی بھی ادارے کی کامیابی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ یقین رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ اس وقت ہی کامیاب ہوتا ہے کہ جب لوگ ان پر اعتماد کر کے انہیں اپنا ڈونیشن دیتے ہیں اور وہ ادارہ جو ہے وہ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچاتا ہے۔ اگر لوگ ڈونیشن نہ دیں ادارہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج اگر خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اب تک موجود ہے الحمدللہ اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے۔ کس طرح کوئی بھی مسلمانوں پر آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، اور یقیناً مسلمانوں پر اس طرح کی آزمائشیں آتی رہیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
کہ عنقریب بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ ترتیب سے ساری چیزیں بتائی گئیں. تو جب مسلمانوں کو آزمایا جائے گا تو ایک مسلم معاشرے کے اندر ایک مسلمان پر جب آزمائش آتی ہے، اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، اور ان کی مدد اجتماعی طور پر بھی ہوگی، انفرادی طور پر بھی ہوگی. تو یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ یہ یقیناً ایک بہترین کام کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، مسلمانوں تک صاف پانی پہنچانا ہو، ایسے علاقے جہاں پر مساجد کی سہولیات نہیں وہاں پر مساجد بنانا، ایسے لوگ جو راشن کے لیے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح وہاں بلوچستان میں لوگ ایک ایک نوالے کے لیے گویا ترس رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. اور ایسا شخص کہ جو بھوک سے بیتاب ہو، آج اگر ہم اپنے اوپر یہ رکھ کر دیکھیں، رمضان المبارک میں ہم صبح سے لے کر افطار تک جو بھوکا پیاسا رہنا، یہ بھی ہمیں ان مستحق لوگوں کے ایک ساتھ ان کے دل میں جو جذبات ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے یہ سکھانے کے لیے. روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کے جو جذبات ہیں ان کو ہم محسوس کر سکیں کہ رمضان المبارک کے 29 دن یا 30 دن جو ہم پر گزرتی ہے، ایک مشقت، یقیناً عبادت کے اندر مشقت ہے، چونکہ پورا سال جب ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، غذا جو ہمیں ملتی ہے، پھر رمضان المبارک میں ہمیں ایک مشق کروائی جاتی ہے کہ مسلمانوں تم ان غریب لوگوں کا احساس کرو کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جن کے پاس پینے کو کچھ نہیں. رمضان المبارک میں ہماری یہ تربیت کی جاتی ہے کہ اب ہم ان لوگوں کا احساس کریں کہ جب ان پر کوئی آزمائش آئی، ان پر سیلاب کی صورت میں جب یہ آزمائش آئی تو ہم اس احساس کو بیدار کریں کہ جب ہم کچھ وقت کے لیے، حالانکہ ہمارے پاس سامنے کھانا موجود ہوتا تھا، ہمارے پاس پانی موجود ہوتا تھا، لیکن روزے کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں. وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے روزے کا جو وقت ہے اس میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں. تو وہ تو ہمارے سامنے کھانا موجود تھا، ہمارے دل میں ایک تسلی تھی کہ جب جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا ہم روزہ افطار کر لیں گے. لیکن ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس تو کھانے کو موجود ہی نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو صاف پانی موجود نہیں، وہ امداد کے منتظر ہیں کہ لوگ آئیں، ہماری مدد کریں. ان کے لیے ایک گلاس صاف پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج اگر ہمیں موقع ملا ہے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے تحت تو ہمیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے. اور میں تو اپیل بھی کروں گا تمام مسلمانوں سے، اس وقت ہمیں جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے ساتھ اپنی امداد کو جمع کروائیں، اپنا ڈونیشن جمع کروائیں. یقیناً یہ ٹرسٹ ان غریب اور مستحق لوگوں تک جو بلوچستان میں اس وقت سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہیں، آپ کی یہ امداد ان تک پہنچائے گا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ پیش ہوگا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلامی فلاحی ریاست کا تو تصور ہی یہی ہے جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ریاست قائم کی. اس ریاست کا تصور ہی یہی تھا کہ وہ ایک فلاحی ریاست ہوگی، وہ ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں غریب اور نادار لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، جہاں غریب اور نادار، بھوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جو باادب معاشرہ ہو، جہاں ہر ایک انسان پیٹ بھر کے اس کو کھانا میسر ہو، کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. اور ہم نے دیکھا کہ پھر اسی اسلامی ریاست کی جب شاخیں پھیلتی چلی گئیں تو اس اسلامی ریاست میں ایک ایسا وقت بھی آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب اسلامی سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تب اعلان کیا کہ جاؤ اس سے جو قرض دار ہے ان کا قرض اتار دو. کوئی قرض اتارنے کے باوجود بھی رقم بچ گئی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ جو رقم ہے اس سے پرندوں کے لیے دانہ خرید کر اسلامی سلطنت کی پہاڑوں پر پھینک دو کہ اسلامی سلطنت کی حدود میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے. ناظرین کرام، یہ اسلامی فلاحی ریاست کا تصور تھا جو مدینے سے جس کا آغاز ہوا اور سال ہر سال تک ہم دیکھتے رہے. یہ کام ویسے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر ریاست کمزور ہو جائے، ریاست اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام رہے تو پھر این جی اوز کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، پھر پرائیویٹ اداروں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ریاست کی ذمہ داری ادا کرنے میں ریاست کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اور یہ بیڑا خود اٹھاتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی یہ بیڑا خود اٹھایا ہوا ہے کہ جس کام جو در حقیقت تو ریاست کا کام تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی، غریب لوگوں کی، نادار لوگوں کی جو مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اس کے لیے درجنوں ادارے قائم کیے گئے ہیں، سرکاری سطح کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں، لیکن کارکردگی ہم دیکھتے ہیں تو کوئی خاص کارکردگی اس کی نظر نہیں آتی. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ امیر شہر کے بچوں میں بٹ گیا.
चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कहा है कुछ खा के मर गया। तो ये सूरत हाल है, दिल खराश मनाजिर हमें वहाँ देखने को मिलते हैं कि किस तरह से बच्चों की लाशें पानी पे तैरते हुए आ रही हैं, नौजवानों की लाशें पानी पे तैरते हुए आ रही हैं। वो गरीब माँ बाप जिसका और तो कोई सहारा था ही नहीं, घर बार भी लुट गया, फसलें भी तबाह हो गई, माल मवेशी भी नहीं रहे, और उनका वो आखिरी सहारा जिसे बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है, उनका वो बच्चा भी उस पानी की नज़र हो गया। वो उस बच्चे की जवां साला अपने किसी बच्चे की लाश को अपने गोद में उठाए पानी से निकाल कर ला रहा है, तजहीज़ व तकफीन के इंतज़ामात तक उनके पास मौजूद नहीं है। इस कस्मा पुरसी में फुटेजेस मुस्तकिल हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि खैमा बस्तियाँ आबाद की गई हैं जहाँ लोग बस इस वक्त उनकी एक सबसे बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी ख्वाहिश है ज़िंदा रहना। इसके अलावा इस वक्त उनकी कोई और ख्वाहिश नहीं है। उन्हें बस पीने का साफ़ पानी मिल जाए, उन्हें खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, उन्हें रहने के लिए कोई कपड़े ही का सही, खैमे ही का सही, छत मैसर आ जाए, अगर बीमार हैं तो उन्हें दवाई मिल जाए। नाज़रीन, ये ज़िंदगी की सबसे पस्त रिक्वायरमेंट है, सबसे निचली सतह की रिक्वायरमेंट है, और वो इस रिक्वायरमेंट पे है। हमारी ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं, हम तो ना जाने क्या कुछ ख्वाहिशात रखते हैं। हमारा लिबास ऐसा हो, हमारा घर ऐसा हो, घर की सजावट ऐसी हो, बनावट ऐसी हो, गाड़ी अच्छी हो, नए मॉडल की गाड़ी ले लें, और दूसरे हमारा सोशल सर्कल बड़ा अच्छा हो, और ज़िंदगी गुजारने के लिए दीगर आसाइशें भी हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं, उसकी तलब रखते हैं। लेकिन ये लोग इस वक्त सिर्फ एक ख्वाहिश पर ज़िंदा हैं, एक ख्वाहिश के तलबगार हैं, और वो ये है कि वो ज़िंदा रह जाएं, किसी तरह से ये वक्त गुजर जाए, उन्हें पानी मिलता रहे, खाना मिलता रहे, दवाइयाँ मिलती रहें, और उनके सरों पर छत मौजूद रहे। ये उनकी बुनियादी ख्वाहिश है। नाज़रीन, इस ख्वाहिश को तो हम कम अज़ कम पूरा कर सकते हैं। इस ख्वाहिश को पूरा करने में हम अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं। हम आवाज़ तो दे सकते हैं, सदा तो लगा सकते हैं, हम लोगों को दावत तो दे सकते हैं कि आगे बढ़ें और आगे बढ़कर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दें, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि बहुत से काफ़िले भी रवां दवा हैं, बलूचिस्तान की जानिब जा रहे हैं, रास्ते भी टूट गए, जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि जहाँ से आसानी के साथ जाया जा सके। कहीं पर हवाई रास्ते की मदद ली जा रही है, कहीं पर और दीगर सूबे से जो है, कराची से तो बहुत ही रास्ता मखदूश हो चुका है, पंजाब के कुछ इलाकों से रास्ता मौजूद है। जो ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के का जो इदारा है वो पूरे पाकिस्तान में चूँकि मौजूद हैं, तो आपकी रकम चूँकि सेंट्रलाइज्ड हमारे पास जमा होती है, और फिर हम उसे जिस भी जगह से मुमकिन हो सके हम उसे वहाँ पर पहुँचाते हैं। नाज़रीन करम, आजकल हम देखते हैं कि हर काम ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में तरतीब से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हम ज़िंदगी का कोई, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो किसी एक अतालीक के पास अब नहीं भेजते, किसी एक उस्ताद के पास नहीं भेजते, हम उसे किसी इदारे में दाखिल करवाते हैं। हमें अपने किसी मरीज़ का इलाज करना हो तो हम किसी एक डॉक्टर के पास कोई अगर वो किसी पेचीदा मर्ज़ में मुब्तला हो तो किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम हॉस्पिटल में जाते हैं। इसी तरह से अपने तमाम मसलों के हल के लिए हम कंपनीज़ के पास जाते हैं जो जिनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो और उस तरह से वो काम कर सकें। तो इसी तरह से जब हमें आज का ज़माना और आज की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें चैरिटी और फलाही काम भी करना है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में फलाही काम भी करना, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का भी। नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा अपने अख्ताम को पहुंचा है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।